بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو قرائے کرام ہیں جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ بچوں پر تشدد کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بچے کا اسی وجہ سے انتقال ہو گیا، قاری صاحب نے تشدد کیا، اس کی جان چلی گئی، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے 3-4 پہلو ایسے ہیں جس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو ہمارے دینی طبقے کا ہے، وہ یہ کہ ہم کسی بھی اس طرح کی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سازش ہے ہمارے خلاف، ایسے کوئی واقعات مدارس میں نہیں ہوتے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے کہ کسی زمینی حقیقت کو اس طرح جھٹلانے سے وہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، زمینی حقیقت کا اعتراف کریں، اس کو فیس کریں، اس کا سامنا کریں اور اس کا حل تلاش کریں کہ بھائی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ اس کو یوں بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ روزانہ ہی کوئی بچوں کو جیسے روزانہ ہی کوئی جنازے نکل رہے ہیں بچوں کے، یا کوئی بہت زیادہ کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، وہ ایک الگ ایکسٹریم ہے کہ بھائی بس یہاں تو تشدد ہی ہوتا ہے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل ڈینائی کر دیں، انکار کریں کہ نہیں مدارس میں تو کوئی تشدد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں انتہائیں اور دونوں غلط ہیں۔ پہلی چیز دینی طبقے کی ذمہ داری یہ ہے، خصوصاً جو قراء حضرات ہیں، جو محتمم حضرات ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں، اس بات کو میک شور کریں۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے کہ ایک معاملہ ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ہو رہا۔ کیسے آپ چھپائیں گے؟ دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے، تصاویر آ جاتی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ ویسے ہی دین دشمن ہے، دین بیزار ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز جب سامنے آتی ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے یہ بات کرنے کا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں ایک دلیل تھما دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ویڈیو بنا بنا کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں مدرسوں کے اندر تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے بھی آپ اس کو دیکھیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کا کام کرتے ہوئے آپ کا کوئی عمل کسی کو دین سے متنفر کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے والدین ہیں جو اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی قاری صاحب کے پاس بچے کو نہیں بھیجنا، اس لیے کہ خدا نخواستہ کل ہمارے بچے کے ساتھ بھی یہ ہوگا تو ہمارے بچے پہ تشدد ہوگا، فلاں ہوگا۔ بہت سارے قراء حضرات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بچے تشدد کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں، مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں پرانی ہو گئی، آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو حافظ بنائیں، آپ پہ کس نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ آپ اگر کسی بچے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کن ذہن ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ شرارت کرتا ہے، مدرسے سے نکال دیں اس کو۔ یہ تو آپ پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ کے پاس اگر 40 بچے ہیں تو 40 کے 40 بچوں کو آپ نے حافظ بنانا، نہیں تو آپ سے یا اللہ پوچھے گا یا گورنمنٹ پوچھے گی۔ کون آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ ادارے کے محتمم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بچہ حفظ کے لیے آئے وہ حفظ کر کے جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ حفظ کر سکتا ہے اس کو حفظ کروائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتا اس کے والدین کو بلائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو کچھ اور پڑھا دیں، آپ اس کو عالم بنا دیں، آپ اس کو اسکول بھیج دیں، آپ اس کو یونیورسٹی بھیج دیں۔ حفظ کے لیے یہ اس کا جو ذہن ہے یا اس کی جو تربیت ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سازگار نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن مار کے پڑھانا، تشدد کر کے پڑھانا، یہاں تک کہ اگر اس کی جان جاتی ہے، جان چلی جائے، اس کو پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارنا، دیواروں پہ مارنا، اس کی کس شریعت میں، کس دین میں اجازت ہے؟ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے بچے کو حافظ کیوں نہیں بنایا، لیکن اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بچے پہ تشدد کیوں کیا تھا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، جب دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کو دینی طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک اہم مسئلہ محتمم حضرات کا بھی ہوتا ہے۔ محتمم حضرات کی طرف سے ہوتا یہ، جب قراء حضرات سے بات کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کلاس میں 50-50 بچے ٹھونس دیے جاتے ہیں۔ اب ایک قاری ہے، اس کے پاس 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے میں اس نے 50 بچوں کا سبق بھی سننا ہے، سب کی بھی سننی ہے، منزل بھی سننی ہے، نیا سبق بھی پڑھانا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ان 50 بچوں کو میں کیسے کنٹرول کروں؟ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک قاری 2 گھنٹے میں پراپر صحیح طریقے سے اگر وقت دے، مثال کے طور پر وہ 15 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، آپ نے اس کی کلاس میں 50 بچے ٹھونس دیے، تو جہاں قاری حضرات کی اس میں غلطی ہوتی ہے۔ اچھا، قاری حضرات کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں نا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے اس پر، پہلے میں نے جب اس پہ پوسٹ کی تھی کہ جناب تشدد تو صرف قاری حضرات نہیں کرتے، بہت سارے حفظ کرانے والے تو علماء بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہوتا،
بہت سی جگہوں پہ علماء بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، حفظ پڑھا رہے ہوتے ہیں، حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہوتے ہیں. قاری سے مراد ہماری یہ نہیں کہ جو عالم نہ ہو وہ قاری ہے، قاری سے مراد ہماری یہ کہ جو قرآن پڑھانے والے حضرات ہیں. زیادہ تر یہ کیسز وہاں سے آتے ہیں. بعض جو دوسرے ہیں ہمارے درس نظامی یا اس طرح کے جو شعبے ہیں اس میں یہ کیسز آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے، لیکن حفظ کے شعبے میں یہ کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. تو قاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہوگا تو ہم اس کو قاری کہیں گے. قاری سے مراد یہ جو قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں. دوسری چیز محترم حضرات کے حوالے سے جسے میں نے کہا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک قاری کتنے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھا سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے. اگر وہ 15 بچوں کو پڑھا سکتا ہے اس کی کلاس میں 15 بچے رکھیں. اب آپ پیسے بچانے کے لیے کہ بھائی اگر دوسرا قاری رکھوں گا تو ڈبل تنخواہ دینی پڑے گی، تیسرا قاری رکھوں گا تو تین لوگوں کو تنخواہ دینی پڑے گی. آپ اگر 50 بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں 15 بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے سکتا ہوں، آپ 15 کو داخلہ دیں، باقی کو آپ واپس کر دیں کہ بھئی ہمارے پاس ایک قاری ہے، ایک قاری 15 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کو نہیں پڑھا سکتا، لہٰذا ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بچے آئیں گے وہ بھی اچھے معیاری بچے آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس 50 بچے آئیں ان میں سے آپ 15 بچے لے رہے ہیں. تو اس چیز کا محتمم حضرات کو خیال کرنا چاہیے. بعض اوقات قراء حضرات کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے، اتنا ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں 50 کے 50 کو آپ نے پڑھانا ہے، 60 کے 60 کو آپ کو پڑھانا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسری چیز جو محتمم حضرات کی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر قراء حضرات کو بھی کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جو قرآن پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی تربیت کی، ان کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پاکستان میں اوور آل یہ ماحول ہے کہ ایک آدمی پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور اگلے سال سے وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ بچوں کی کچھ نفسیات ہوتی ہیں اور پھر ہر بچے کی نفسیات دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ایک ایسا بچہ جو مثال کے طور پر بہت مالدار گھرانے سے آیا ہے اس کی نفسیات الگ ہوتی ہیں. ایک ایسا بچہ جو بہت غریب گھرانے سے آیا ہے اس کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں. ایک ایسا بچہ جو کسی پوش علاقے کا رہنے والا ہے وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں. ایک کچی آبادی میں رہنے والا بچہ ہے وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ صرف گھور کے دیکھ لیں وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، بس ساری زندگی ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ استاد نے مجھے گھور کے دیکھا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پٹخ پٹخ کے بھی ماریں پھر بھی ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. تو اگر سب کو ایک ہی طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کی نفسیات کا ہمیں نہیں پتا. پھر بچوں کے والدین کی نفسیات بھی ہوتی ہیں، بچوں کے والدین کی نفسیات بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا والد پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کوئی مڈل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپر مڈل ہے، لوور مڈل ہے، مڈل کلاس ہے. ان ساری چیزوں کا انسان کی نفسیات پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور تعلیمی نفسیات آج کے دور میں مکمل ایک فن بن چکا ہے. محتمم حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ مدرسے کی تعمیر پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں جناب وہ مسجد کی تعمیر پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں وہ کیاریاں لگانے پہ، چمن بنانے میں، ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں وہ اپنے مدرسین اور قراء کرام کو باقاعدہ ٹریننگز دلوائیں، تعلیمی نفسیات کے ماہرین کو بلائیں، ان سے ٹریننگز دلوائیں، ان سے سیکھیں. قراء حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ اعتراض کے طور پہ نہ سنیں کہ میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں یا میں کوئی جناب آپ پہ آبجیکشن کر رہا ہوں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، ایک زمینی حقیقت ہے. میں ظاہر ہے کہ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. تو جب اعتراض ہوتا ہے تو وہ اعتراض صرف آپ پہ نہیں ہوتا، وہ مجھ پہ بھی ہوتا ہے، وہ ہم سب پہ اعتراض ہوتا ہے. اور اگر کوئی اعتراض دشمن بھی کرے نا، ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر ایک سے سیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بہترین آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سب سے سیکھتا ہے. اور جو درمیانے قسم کے ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. تو اپنے تجربات سے اگر آدمی سیکھ رہا ہے وہ ایوریج آدمی سمجھا جاتا ہے. تو ہم تو اپنے تجربات سے بھی نہیں سیکھ رہے، نہ دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، نہ اپنے تجربات سے سیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو تو تھوڑا میجرمنٹ کریں اپنی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. قراء حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مدارس کے اساتذہ کی اوور آل یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ٹریننگز کا حصہ بننے کی خود کوشش کریں. بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محتمم صاحب کہتے ہیں بھئی فلاں جگہ پہ ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں. قاری حضرات کہتے ہیں یا استاد کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ فلاں بندہ داڑھی منڈا آیا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ ہمیں ٹریننگ دے گا. بھائی اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس داڑھی منڈا ہے، لیکن جس فیلڈ کے حوالے سے آپ کو تربیت دے رہا ہے اس کا وہ ایکسپرٹ ہے. آپ الحکمت کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، آپ کو حکمت کی بات جہاں سے بھی ملتی ہے آپ جا کے بیٹھ جائیں اس کے سامنے، سیکھیں، اس سے پڑھیں. تو تعلیمی نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں. محتمم حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ انویسٹ کریں.
آپ ایسے ماہرین کو بلائیں. ایسے ماہرین علماء کرام بھی موجود ہیں جو علماء بھی ہیں اور اس فیلڈ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, جو علماء بھی ہیں اور تعلیمی نفسیات کے زبردست قسم کے ماہر ہیں. آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے, تھوڑی سی معلومات کریں گے, آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو فری میں آ کے کورسز کروا دیں گے. تو محتمم حضرات اس پہ توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ جو قراء حضرات ہیں, جو اساتذہ کرام ہیں, وہ محتمم کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں کہ بھائی ہمارے محتمم صاحب ہمارے لیے فکر مند ہیں, ہمیں اس سے ترقی ملے گی, ہمارا معیار بہتر ہوگا, تو ہم بھی یہ کام کریں. تیسری ذمہ داری اس میں والدین کی ہے. والدین بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ بچے کو مدرسے میں داخل کروایا اور بس چھٹی, بس پھر وہ جب بچے کا حفظ ہوتا ہے تو جا کے ہار وار پہنا کے مٹھائی کا ڈبہ اور استاد کو ایک کپڑے کا جوڑا دے کے آ جاتے ہیں کہ بس شکر الحمدللہ بچے نے حفظ کر لیا. یہ والدین کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کی رپورٹ لیں. آپ نے جہاں اپنی زندگی کی اور بہت ساری مصروفیات کے لیے وقت نکالا ہے, آپ ہفتے میں ایک دفعہ جا کے قاری صاحب کے پاس بیٹھیں, ان سے پوچھیں میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے, شرارت کرتا ہے نہیں کرتا, پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اس کا حافظہ کیسا ہے, آپ کو اس سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں. کبھی قاری صاحب کی دعوت کر کے اس کو گھر بلا لیں, اس کے ساتھ کوئی مشاورت کر لیں, کبھی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں, کبھی محتمم صاحب کے پاس بیٹھ جائیں, ان سے آپس انٹریکشن رکھیں, ان سے میل جول رکھیں. اور محتمم حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو اس بات کا پابند کریں, والدین کو اس بات کا پابند کریں کہ بھائی آپ نے 15 دن میں ہمارے پاس آنا ہے, یا آپ نے 1 مہینے بعد ہمارے پاس آنا ہے. پیرنٹس کے لیے آپ کاؤنسلنگ کی کوئی الگ سے کوئی سیشن رکھیں, کوئی ان کے لیے کلاس رکھیں. اور بعض دفعہ تو والدین بھی ایسے کوئی بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں, ایسے والدین بھی جو قاری صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی گوشت تمہارا ہڈی ہماری, یعنی اس کو حفظ کروانا ہے, گوشت تمہارا ہڈی ہماری, اس کو جتنا مار سکتے ہو, جتنا کوٹ سکتے ہو, جتنا پیٹ سکتے ہو مارو, لیکن حافظ بنانا ہے اس کو. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ تو اسلام دین مذہب سے ہٹ کے انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. بھائی ضروری نہیں آپ کا بچہ حفظ کرے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو حفظ میں داخل کرایا ہے, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, بھائی اس کا حفظ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. تو بھائی اگر نہیں ہو رہا تو آپ ذرا سوچیں, غور کریں. ہو سکتا ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ حفظ کر سکے. جتنا اس نے حفظ کر لیا وہ اس کو یاد پکا رکھوانے کی کوشش کریں, اس کو کوئی کسی اور فیلڈ میں لگا دیں, کوئی اور کام اس سے کروا دیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر اس نقطہ نظر سے آپ سنیں گے کہ بھائی یہ ایک خیرخواہانہ ایک مشورہ ہے, ایک ہمدردی والا مشورہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر, اگر ہم اپنے سسٹم کو اس طریقے سے, اگر کوئی دشمن بھی اعتراض کرے, اس دیکھیں یار اس کی بات پوائنٹ کی, اس کو لے لیں, اس کو بہتر کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اعتراض دینی طبقے پر ہو رہا ہے, جو لبرل سیکولر لوگ, دین بیزار لوگ, لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ناکام ہو جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے سیکھنے کی کوشش نہ کی اور اپنی اسی روش کو برقرار رکھا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکنے لگے, تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی دینی طبقے کو ہوگا, اور دینی طبقے کو ہونے کا مطلب دین کو ہوگا. لوگ دین سے متنفر ہوں گے, لوگ دین سے بیزار ہوں گے, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا چھوڑ دیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل سے کوئی دین سے متنفر ہوتا ہے تو قیامت کے دن ہم سے اس کی پوچھ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.